آج ریڈیو پاکستان لاہور کی دو شخصیات کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب آڈیو کیسٹس کے مروج ہونے کے باوجود لائیو پروگرام پیش کرنے ہی میں لطف و سرور آیا کرتا تھا۔ اب جو ایک خاتون نے اپنا نام ایک سلپ پہ لکھا تو کلرک نے اسے میڈیم پڑھ لیا اور ریجنل ڈائریکٹر شمس الدین بٹ کو فون پر مطلع کرتے ہوئے کہا، ایک عورت یہاں آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنا نام بتاتی ہے میڈیم نور جہاں۔ پیر صاحب کا روب و جلال اور دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی دم نہ مار سکتا۔ جیسے ہی ٹائم پورا ہوا، سعید مرزا نے نہایت درجے بے تکے پن سے ڈرامے کا دی اینڈ کر دیا۔ یہ لاہور ہے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب لوگ میرا یہ شو پسند کر رہے ہیں، بہت سے کامنٹس آ رہے ہیں، بہت سے لوگوں نے سبسکرائب بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو بس ایسے ہی سبسکرائب بھی کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے، اسے شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس شو کو میں اچھے سے اچھا بناتا جاؤں۔ آج ریڈیو پاکستان لاہور کی دو شخصیات کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ ایک تو ہیں رفیع پیرزادہ صاحب اور دوسری ملکہ ترنم نور جہاں۔ رفیع پیر صاحب کے بچے عثمان میرے دوست ہیں، عمران گورنمنٹ کالج لاہور میں میرے کلاس فیلو تھے، بلکہ ہم دونوں کا جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ ڈرامے کی بیس پہ ہوا تھا۔ ڈرامے کا آڈیشن تھا، اور آڈیشن کون کر رہا تھا؟ شعیب ہاشمی صاحب۔ جی 50-60 لڑکے تھے، جس میں سے 2 لڑکوں کو چنا جانا تھا، اور وہ خوش قسمت میں اور عمران پیرزادہ، ہم دونوں کو ڈرامے کی بیس پہ ایڈمیشن ملا تھا۔ تو چلیے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں رفیع پیرزادہ صاحب کا۔ رفیع پیرزادہ بلند و بالا قامت، گورا رنگ، یونان کے دیوتاؤں جیسا ناک نقشہ۔ کوئی اجنبی بھی انہیں دیکھتا تو ضرور سوچتا کہ یہ کوئی عظیم المرتبہ بزرگ ہیں۔ اپنا لکھا ہوا ڈرامہ وہ ہمیشہ خود پروڈیوس کرتے تھے اور ہمیشہ اوور کیری ضرور کرتے تھے۔ یعنی اگر ڈرامہ 1 گھنٹے کا ہوتا تو اسے اختتام تک پہنچانے کے لیے 1.25 گھنٹہ بھی کافی نہ ہوتا۔ نتیجہ یہ تھا کہ چھپے ہوئے پروگرام کی ایسی تیسی ہو جایا کرتی تھی۔ مثلاً پیر صاحب کا ڈرامہ رات کے 9 بجے سے 10 بجے تک مقرر کر دیا گیا، اور رسالہ آہنگ کے مطابق ٹھیک 10 بجے مہدی حسن کی غزل اور 10:10 پر فریدہ خانم کا گیت اور 10:15 پر کسی معزز شخص کی تقریر کرنا ہوتی تھی۔ مگر جب پیر صاحب کا اپنا ڈرامہ ہو رہا ہوتا تو چھپا ہوا پروگرام یکسر بے حیثیت ہو کے رہ جاتا۔ یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب آڈیو کیسٹس کے مروج ہونے کے باوجود لائیو پروگرام پیش کرنے ہی میں لطف و سرور آیا کرتا تھا۔ اور یہ میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں جب دیوار پر آویزاں ریڈیو کی عظیم الجثہ گھڑی میں منٹ سے بڑھ کر سیکنڈ کی سوئی کو
اہمیت ہوا کرتی تھی، اور اگر کوئی پروگرام 15 سیکنڈ سے اوپر چلا جاتا تو ڈیوٹی آفیسر رپورٹ رجسٹر میں لکھ دیا کرتا تھا کہ پروگرام 15 سیکنڈ اوور کیری ہوا ہے، اور دوسرے دن صبح 8:30 بجے کی مقررہ میٹنگ میں وہ رپورٹ پڑھی جاتی تھی اور جواب طلب ہوتا تھا کہ آخر 15 سیکنڈ اوور کیری کیوں ہوا۔ تو اب ذرا غور فرمائیے، کہاں 15 سیکنڈ اور کہاں 15 منٹ؟ لیکن پیر صاحب کا روب و جلال اور دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی دم نہ مار سکتا۔ لیکن ایک دن چوہے اور شیر کا مقابلہ ہو گیا، اور دھاڑتے ہوئے شیر نے چوہے سے آئی ایم سوری کہا۔ شیر کون تھا؟ وہ تو صاف ظاہر ہے کہ پیر صاحب ہی تھے، مگر پھر چوہا کون تھا؟ سعید مرزا، ڈرامہ سیکشن کا انچارج، قد 5 فٹ 5 انچ، وزن 99 پاؤنڈ، اور مقابلہ کس سے؟ رفیع پیر زادہ صاحب سے۔ اور اس 2 ہڈی کے چمرخ سعید مرزا نے بھری میٹنگ میں کہہ دیا کہ میں پیر صاحب کے ڈرامے کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی اوور کیری ہونے نہیں دوں گا۔ بس جناب، جیسے ہی ٹائم پورا ہوا، سعید مرزا نے نہایت درجے بے تکے پن سے ڈرامے کا دی اینڈ کر دیا۔ سعید مرزا نے اناؤنسر کو اشارہ کر دیا۔ پیر صاحب بپھرے ہوئے شیر نر کی مانند دھاڑتے ہوئے ڈیوٹی روم میں داخل ہوئے اور ڈیوٹی آفیسر کی میز پہ مکے مارنے لگے۔ ان کے دہاڑ سے در و دیوار لرز رہے تھے۔ وہ بار بار پوچھتے تھے، کدھر ہے سعید مرزا؟ اور ہر مرتبہ انہیں ایک ہی جواب ملتا کہ جی وہ انجینئرز کے کمرے میں ہیں، انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ یہ پرانے ریڈیو اسٹیشن کا واقعہ ہے۔ ان دنوں ڈیوٹی روم ڈی سی پی کے عین بالمقابل ریڈیو اسٹیشن کی عمارت سے بالکل الگ تھلگ ہوا کرتا تھا، لیکن تھا اسی 4 دیواری کے اندر۔ خاصے انتظار کے بعد وہ مرد زیرک نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے پیر صاحب نے غضبناک ہو کر جو فقرہ ارشاد فرمایا وہ میں یہاں کہنے سے قاصر ہوں۔ اس فقرے میں گالی کا رخ سعید مرزا کی طرف نہ تھا، بلکہ ڈرامے کی والدہ ماجدہ کی شان میں پیر صاحب نے کچھ فرمایا تھا۔ جواباً سعید مرزا نے نہایت سکون سے جو جواب دیا وہ بھی یادگار ہے۔ اور پیر صاحب تسی میری گل تے سنو، انجینئر نے مینوں آ کے دسیا کہ چینل سڑن لگی ہے، سارا ریڈیو اسٹیشن تباہ ہون لگا سی، تو میرے کول کوئی ہور چوائس نہیں سی، اس کر کے 1 نمبر دا سٹوڈیو کٹنا پی گیا۔ یعنی پیر صاحب آپ میری بات تو سنیے، انجینئر نے مجھے آ کے بتایا کہ چینل جلنے لگی ہے، سارا ریڈیو اسٹیشن تباہ ہونے لگا تھا اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی، اس لیے 1 نمبر کا اسٹوڈیو کاٹنا پڑ گیا۔ بس صاحب، یہ سنتے ہی پیر صاحب کا غصہ ایک دم یوں غائب ہوا جیسے گہرے بادلوں کے اندر سے اچانک 14ویں کا چاند نکل آئے۔ انہوں نے سعید مرزا کو گلے لگا لیا، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، "Oh, I'm really sorry. I am very sorry." کتنے معصوم اور بھولے بھالے لوگ تھے وہ، اپنے کام میں یکتائے روزگار تھے، لیکن انجینئرنگ کے معاملات سے
یکسر بے خبر۔ اچھا، تو اب چلتے ہیں میڈم نور جہاں کی طرف۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں، ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنی اوپینین بھیجئے، اور اگر آپ کو یہ شو اچھا لگ رہا ہے تو اپنے دوستوں سے، فیملی والوں سے شیئر ضرور کیجئے۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعہ 1965 کا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ اپنے نقطۂ عروج پہ تھی۔ ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ سے متصل دفتر استقبالیہ میں بیٹھے ہوئے کلرک کو نہایت سختی سے کہا گیا تھا کہ آنے جانے والوں پر کڑی نگاہ رکھے اور اچھی طرح پوچھ گچھ کرے۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ریڈیو اسٹیشن میں کوئی ایسا کلرک بھی منظر عام پہ آئے گا اور مدتوں ریڈیو والوں کی گفتگو کا موضوع بنا رہے گا جس نے ملکہ ترنم نور جہاں کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہوگا۔ ادھر نور جہاں کا یہ معمول بن چکا تھا کہ بلا ناغہ روزانہ ریڈیو اسٹیشن آتی تھی اور بلا معاوضہ جنگی ترانوں کی ریکارڈنگ کرواتی تھی، اور اس سلسلے میں روزانہ سارا دن ریڈیو اسٹیشن ہی میں رہا کرتی تھی۔ ان کی کار کو سب پہچانتے تھے اور انہیں گیٹ پر کوئی کبھی نہ روکتا تھا۔ سبھی لوگ ادب سے جھک کر سلام کرتے تھے، مگر ریسیپشن کے نئے کلرک نے ان کی گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر ریسیپشن روم میں آ کر نام، پتہ اور ریڈیو اسٹیشن میں آنے کا مقصد بیان کرنے کے لیے کہا۔ ملکہ ترنم نور جہاں بڑے تنتنے والی خاتون تھیں، مگر اس وقت ملک و ملت کی خدمت کا جذبہ نہایت مقدم تھا۔ ان کو غصہ نہ آیا، بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار نہ کیا۔ وہ اپنی کار سے اتر کر سیدھے صباؤ ریسیپشن والے کمرے میں ایک بدوضع سی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ وہ جی یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں کیا کام ہے اور آپ کو کس سے ملنا ہے؟ تمہارے چیف شمس الدین بٹ سے ملنا ہے۔ اچھا، تو یہ سلپ ہے اور یہ پینسل ہے، اس پر اپنا نام لکھ کر دیں۔ نور جہاں نے اردو میں لکھا، میڈم نور جہاں۔ اس نہایت لائق فائق کلرک نے میڈم کو میڈیم پڑھا۔ ریڈیو اسٹیشن کے ماحول میں رہ کر اس نے شارٹ ویو اور میڈیم ویو کے الفاظ تو بکثرت سنے ہی ہوں گے۔ اب جو ایک خاتون نے اپنا نام ایک سلپ پہ لکھا تو کلرک نے اسے میڈیم پڑھ لیا اور ریجنل ڈائریکٹر شمس الدین بٹ کو فون پر مطلع کرتے ہوئے کہا، اور جی ایتھے ایک زنانی آئی ہے تے تانوں ملنا چاہندی ہے تے اپنا نام دس دی ہے میڈیم نور جہاں۔ ایک عورت یہاں آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے اور اپنا نام بتاتی ہے میڈیم نور جہاں۔ شمس الدین بٹ نے بے تحاشا گھبرا کے کہا، اچھا میں خود آ رہا ہوں۔ اور بٹ صاحب بے ترتیب چڑھی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگ کر ریسیپشن میں پہنچ گئے اور نور جہاں سے معافی مانگنے لگے۔ ملکہ ترنم نے نہ جانے کس عالم میں تھی، کہنے لگی، بٹ صاحب معافی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، چلیے ریکارڈنگ میں دیر ہو رہی ہے۔ یہ جذبے تھے، ایسے کام ہوا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے شو تک کے لیے
نور نغمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.